السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے مکہ سے 350 میل دور یثرب نامی ایک بستی کے مکینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی اور 70 سے زائد اہل وفا نے ایام تشریق میں منی کی ایک گھاٹی کے دامن میں نصف شب کے بعد اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی اور ہر دشمن سے اپنے آقا کا دفاع کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینے کا عہد کیا، تو مکہ کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو ایک نئی منزل گاہ مل گئی جہاں وہ عزت و آرام سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر سکتے تھے۔ اہل مکہ کو جب یثرب والوں کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری اور مسلمانوں پر انہوں نے جبر و تشدد کی مہم از سر نو تیزی سے شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ چند روز سکوت اختیار فرمایا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے صحابہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا مقام ہجرت یثرب ہے۔ جو شخص ہجرت کا ارادہ رکھتا ہو وہ یثرب چلا جائے۔ یوں مدینہ کی طرف صحابہ کی ہجرت کا آغاز ہوا، جس کی تفصیلات آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی وجوہات اور حکمتیں حضرت علامہ اقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے اسباب و علل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرما کر مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت نے کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ایسی ملت تعمیر فرمائی جو عالمگیر تھی، یہاں تک کہ دین کے اس بادشاہ کی جود و صفا کے طفیل ساری روئے زمین ہماری مسجد بنا دی گئی۔ وہ ذات اقدس جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی ہیبت سے دشمن ہر وقت بے دست و پا رہتے تھے اور جس کی فطرت کے دبدبا سے ان پر لرزہ طاری رہتا تھا۔ بائیں ہمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبائی وطن سے یوں رخت سفر باندھا، تیرا یہ گمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے خوف سے چلے گئے؟ ہجرت کا واقعہ بیان کرنے والوں نے حق کو ہم سے چھپا لیا اور ہجرت کا غلط معنی سمجھایا ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا سراسر غلط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے خوف اور ڈر سے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے بہت دور یثرب کی ایک بستی میں اقامت گزین ہو گئے۔ جس کا اللہ محافظ ہو، جس کا اللہ مددگار ہو، اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا دشمن اسے کیا گزن پہنچا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ مکی زندگی کا ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور شجاعت پر شاہد عادل ہے۔ اس عرصے میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں زہرہ گداز مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی انگشتے بدنداں رہ جاتے۔ ان کے بغض و عناد کے اسلحہ خانہ میں کون سا ایسا مہلک ہتھیار تھا جو انہوں نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ آزمایا ہو؟ مکہ کی سنگلاخ وادیاں ہوں یا طائف کے کوچہ و بازار، شاب ابی طالب میں محصوری کے 3 سال ہوں یا حرم کعبہ کا کوئی گوشہ، راہ حق کے اس مسافر کا قدم کبھی نہیں پھسلا۔ منزل توحید کا یہ راہی مشکل ترین حالات میں بھی اپنی منزل سے کبھی بدظن نہیں ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے ماحول میں جہاں کفر و شرک کے تنگ دل اور سنگ دل پرستاروں کو بالادستی حاصل تھی، وہاں دعوت توحید کا شجر بارآور نہیں ہو سکتا تھا۔ خاندانی برتری کا بھوت جہاں سروں پر سوار تھا،
وہاں اسلامی مساوات کا نظریہ کیوں کر نشو نما پا سکتا تھا؟ جہاں دولت اور طاقت کی نخوت کے باعث عظمت انسانی کی ساری قدریں پامال ہوتی رہتی تھیں، وہاں اسلامی عدل و احسان کے اصولوں کو کیوں کر پذیرائی حاصل ہو سکتی تھی؟ جہاں سرمایہ دارانہ نظام کی چیرہ دستیوں نے سارے معاشرے کو غریب و امیر دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہو، وہاں اسلام کے کریمانہ اور فیاضانہ نظام معیشت پر عمل کیوں کر ممکن تھا؟ جہاں ہر شخص اپنے قبیلے کی قوت و طاقت کے بل بوتے پر ہر ظلم روا رکھتا تھا، وہاں اسلامی انصاف کے نازک نظام کو کیوں کر عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا؟ جہاں غریبوں اور زیر دستوں کو ستانا اور لوٹنا سیادت کی نشانی ہو، جہاں میں خواری اور کمار بازی دولت و ثروت کی علامت ہو، جہاں فسق و فجور کا ارتکاب متمول خاندانوں کے نوجوانوں کا محبوب ترین مشغلہ ہو، جہاں قحبہ گر عورتوں کے گھروں پر جھنڈے لہراتے ہوں، وہاں اسلام کے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور انسانیت پرور نظام حیات کا نفاذ کیوں کر ممکن تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ رہبر نوح انسانی ایک ایسے مقام کو اپنی رہائش کے لیے اختیار کرے جہاں کی آزاد فضا میں اسلام اپنے عقائد، قوانین، اخلاقی ضوابط اور سیاسی عادلانہ اصولوں کو بآسانی نافذ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔